بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذاتی تعارف تھوڑا سا میں پیش کر دوں کہ جمشید اقبال عظیمی میرا نام ہے اور میں بطور ایک کلر تھراپسٹ بھی کام کر رہا ہوں۔ لاہور پولیس سے بھی میرا تعلق ہے یا تھا، لیکن میں اب بطور کلر تھراپسٹ ہی کام کر رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میں جو رنگوں کے بارے میں جانتا ہوں وہ میں آپ تک پہنچاؤں کہ ان کی ضرورت، افادیت اور اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے۔ تو رنگ و روشنی سے علاج جو ہے، ان کے اثرات بہت وسیع ہیں، رنگوں کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اور ان کی افادیت اور ان کی ضرورت اور اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں جتنی توجہ دینی چاہیے تھی رنگوں کی تحقیق اور ریسرچ پر، ہم نے اتنی توجہ نہیں دی۔ میرا شوق اور میرا مقصد اور میری لگن یہی ہے کہ میں رنگوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ رنگوں کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق کیا تو رنگوں کا بھی مٹیریل یا مسالہ اس میں موجود رکھا، تاکہ کائنات میں خوبصورتی اور ہم آہنگی جو ہے وہ ملاپ پیدا ہو، اور جو چیزیں رنگوں کی ضرورت کو محسوس کرتی ہیں انہیں رنگ مہیا کیے جائیں۔ رنگوں سے علاج معالجہ کے بارے میں جو بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف رنگ ہمارے جسمانی اور ذہنی و دماغی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہیں اور اہم بھی ہیں۔ یعنی اپنی ان جسمانی اور ذہنی امراض کو دور کرنے کے لیے اور صحت یابی حاصل کرنے کے لیے رنگ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ یہ جو ہم بڑے شوق سے اور پیسے خرچ کر کے پتھر اور جواہرات خریدتے ہیں گلے میں ڈالنے کے لیے، نیکلس کی صورت میں، انگوٹھیوں کی شکل میں یا بریسلٹ کی شکل میں، تو اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو انسان، بندے اور جاننے والے رنگوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی اہمیت کے بارے میں، تو وہ پھر انہیں خاص شوق سے تلاش کر کے پہنتے ہیں متعلقہ رنگ کا پتھر اور متعلقہ رنگ کو۔ تو یہ ہے کہ کلر تھراپی سے علاج میں سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ علاج مفت برابر ہے، آسان ہے، سستا ہے اور سائیڈ ایفیکٹ سے بھی پاک ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم ایک ایک کر کے تمام رنگوں کی طبی اور روحانی خصوصیات پر بھی بات کریں گے، اور آپ کو تعارف پیش کریں گے رنگوں کا، کہ رنگوں کے کیا خواص اور فائدے ہیں۔ آنے والے عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو انسان کھاتا پیتا، سنتا، چلتا پھرتا، ہنستا بولتا ہے وہ تندرست ہے۔ جہاں حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتا تو اسے ہم کہتے ہیں یہ آدمی تندرست ہے، صحت مند ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے۔ صحت میں جسمانی، دماغی، اخلاقی ہر قسم کی صحت شامل ہے۔ اگر کسی شخص کی جسمانی حالت صحیح نہیں، درست نہیں، اس کی صحت اچھی نہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس انسان کو رنگوں سے علاج کی ضرورت ہے، جیسے علاج کی ضرورت ہے۔ تو میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آج سے مزید جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سے 7,000 سال پہلے یونان کے حکیم فیثاغورس نے کا ایک قول ہے کہ جس گھر میں دھوپ نہیں جاتی اس گھر میں حکیم یا ڈاکٹر جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کیونکہ دھوپ کے اثرات کو بہت پہلے ہی محسوس کر لیا گیا تھا کہ دھوپ ہی ہمیں رنگ دیتی ہے۔ آپ ایک کمرے میں بند کر دیں کسی گلدستے کو، گملے کو یا کسی پودے کو، تو اور اسے دھوپ نہ دیں تو وہ آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے پتے زرد ہو جائیں گے اور وہ مرجھا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری ہے کہ پودے کو دھوپ بھی لگنی چاہیے، اور انسانی زندگی کے تحفظ اور حیات کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ سورج کی روشنی سے وابستہ ہے۔ سورج کی روشنی میں وہ سارے رنگ پائے جاتے ہیں جن سے ہم متعارف ہیں۔ تو سب سے پہلے روشنی کو سمجھنا چاہیے کہ روشنی کیا ہے، سورج کی روشنی اور مصنوعی روشنیوں میں کیا فرق ہے۔
یہ جو سورج کی روشنیاں ہیں یہ اصل میں ہماری میڈیسن ہے. پرانے زمانے میں یا جو گزر چکا ہے ہمارا ماضی، تب ٹی بی ٹیوبرکلوسس جو ہے وہ تپدق کا علاج صرف سورج کی روشنی سے کیا جاتا تھا. تو رنگوں کی تقریباً اب تک دریافت ہونے والی 60 قسمیں ہیں، جن میں بہت ہی تیز نظر والا پہچان کر سکتا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے. اب تک جو ہے وہ 60 قسم کی رنگ اور یا روشنیاں جو ہیں رنگین، ان کے بارے میں دریافت ہوا ہے اور ان سے کام لیا جا رہا ہے. فی الحال یہ ہے کہ سنگاپور میں کی حکومت نے گرین بلڈنگز کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، جو تقریباً 265 ارب کے برابر اس کا بجٹ ہے کہ سنگاپور کی تمام جو بلڈنگیں ہیں وہ سبز کر دی جائیں. سبز کرنے سے یہ ہوگا کہ ماحول میں جو گرمی ہے، سورج کی تپش، وہ بہت ماند پڑ جائے گی، کم ہو جائے گی. تو اے سی اور دوسری چیزوں کو، خصوصاً اے سی کو، جو ایئر کنڈیشنر ہیں، انہیں توانائی کم خرچ کرنے کے لیے کم بجلی کی ضرورت پڑے گی. یعنی کہ سبز ماحول جو ہے وہ ہماری توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا. تو یہ ہے کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ رنگوں کے تعارف کے بعد آپ کو اپنا رنگ پہچاننا چاہیے. آپ کو کس رنگ کی ضرورت ہے، آپ کے جسم میں کس رنگ کی کمی ہے جس سے امراض جو ہیں یا بیماریاں ہیں جو وہ آپ کو تنگ کرتی ہیں. یہ انسانی جسم میں جو ہمارا اورا ہے، جسے صوفیانہ زبان میں نسمہ کہتے ہیں، یہ ساری خرابیاں جو ہیں وہ نسمہ میں یا اورا میں پیدا ہوتی ہیں، جس کے بعد وہ ہمارے جسم میں پھر منتقل ہو جاتی ہیں. جسم میں بیماریاں منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم میں کسی رنگ کی یا تو زیادتی ہو گئی ہے یا ہمارے جسم میں کسی رنگ کی کمی ہو گئی ہے. اس کمی یا زیادتی کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر مختلف طریقے ہیں. مثال کے طور پر رنگین پانی ہے، سولرائز کیا ہوا، سورج کی روشنی میں تپایا ہوا پانی، اس کا استعمال. اسی طرح سورج میں تیار کیا ہوا آئل جو مالش کے لیے، مساج کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تیار کیا جاتا ہے. اسی طرح پتھروں، مختلف نگینوں اور پتھروں اور جواہرات کے ذریعے انگلیوں میں پتھر پہنے جاتے ہیں تاکہ وہ جو کمی ہوگی ہمارے جسم میں رنگ کی، جو ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے، اس رنگ کو حاصل کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر بریسلٹ ہے، نیکلس ہے، انگوٹھیاں ہیں، اور گھر کا ماحول ہوتا ہے پھر کہ آپ کس کمرے میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کا فرنیچر، آپ کے جو کپڑے ہیں، چادریں، سرہانے، تکیے، وہ کس قسم کے ہیں. تو ان کی کمی بیشی سے، جب رنگوں کی کمی بیشی سے کوئی امراض پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے رنگوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے. آج کل دنیا میں جو ایلوپیتھک یا دوسری ادویات کے سائیڈ افیکٹ ہیں، ان سے بچنے کے لیے رنگوں پر بڑی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. پوری دنیا میں رنگوں پر ایک نئے سرے سے ریسرچ ہو رہی ہے اور اس میں بہت کام ہو رہا ہے. رنگوں کا تعلق ہمارے بچپن سے ہی، جب ہم آنکھ کھولتے ہیں یا جب پیدا ہوتے ہیں تب سے ہی ہمارا تعلق رنگوں سے ہے. جب ہم پہلا سانس پیدا ہونے کے بعد اندر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس رنگ کو اندر حاصل کیا آکسیجن کے ذریعے. تو یہ ایسا ہے جیسے جس طرح ہم کھانا پینا اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اس کا نظم و نسق، اس کا ضابطہ، اسی طرح رنگوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں رنگوں کی ضرورت ہے اور ہمیں کون سا رنگ نہیں مل رہا جس سے ہمارے جسم میں وہ بیماری آ گئی ہے. چھوٹا سا مسئلہ ہے، سستی اور کاہلی، کام میں دل نہ لگنا. تو اس کے لیے بھی رنگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ کس رنگ کی ضرورت ہے. اورنج، ریڈ کلر ایک متحرک ایکٹیو کرنے والا رنگ ہے، اور اسی طرح اورنج کلر ہے جس میں نارنجی رنگ بھی کہتے ہیں. یہ اسے شاہی رنگ بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑا قیمتی اور بڑا ایکٹیو کرنے والا رنگ ہے اورنج کلر. تو اسے شاہی رنگ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ
انسانی جسم میں اگر روشنیوں کا توازن بگڑ جائے، ایک بیلنس ہے انسانی جسم میں، ایک توازن ہے، بیلنس ہے رنگوں کا، اگر اس بیلنس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، کوئی کم ہو جائے، کوئی زیادہ ہو جائے، تو بیماری جو ہے وہ ہمیں آ جاتی ہے، آ لیتی ہے۔ تو جو بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی، اختتام سمجھ لیں، اینڈ سمجھ لیں مضمون کا، آخر میں میں یہی بات کروں گا آپ سے کہ میں آپ کو رنگوں کے بارے میں جو بھی میرے علم میں ہوا وہ میں آپ کو معلومات دیتا رہوں گا انشاءاللہ، جدید سے جدید اور قدیم سے قدیم جو ہے وہ اس بارے علم کے بارے میں جو بھی مجھے علم ہوگا وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آپ سے میری یہی پرزور گزارش بھی ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ضرور کریں، بلکہ ہمارے اس چینل کی حوصلہ افزائی کریں۔ لہٰذا ہمیں آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہے، اور آپ سے ہمیں ہمیں اچھی توقعات کی بھی ضرورت ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دکھانے کی ترغیب دیں، کیونکہ یہ ایک بہت فائدہ مند سلسلہ ہے۔ تو ہمارے چینل کے لیے آپ سبسکرائب کریں، جس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔